قاتلین سے بدلہ لینا یہ ایک یقیناً ایک اچھی بات ہے، لیکن مختار کے حوالے سے اہل تشیع میں تو خاص طور پر ایک غلو پایا جاتا ہے. وہ اس قاتلین امام حسین سے بدلے کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں ولایت کے کس مقام پر فائل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایک جناب پہنچی شخصیت تھی. حالانکہ اہل سنت کے موقف کے مطابق جو احادیث میں اور صحیح اسناد کے ساتھ جو روایات اس کے بارے میں منقول ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. مولوی اسحاق جہانی فیصل آبادی نے بھی اور اس طرح کی جو سنی نما شیعہ ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں جو دعوے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. حالانکہ اہل سنت کا کم از کم اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ کذاب کا جھوٹا شخص ہے. چلو میں آپ کے سامنے حوالے پیش کروں گا. تو مختار نے دعویٰ نبوت کیا اور مختار کے کذاب ہونے پر اور دعویٰ نبوت کرنے پر اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے. تو لہذا مختار سقفی کے بھی خروج کو ہم خروج نہیں قیام مانتے ہیں. قیام مختار ہے. اس پہ ایران والوں نے ایک مختار نامہ فلم بھی بنائی ہے، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہیں لیکن میجورٹی ٹھیک ہے. تو مختار سقفی نے جو قیام کیا ہے وہ اس نے حکومت حاصل کر لی تھی. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، اس کے بعد کوفے کے ممبر پہ وہ پورا ایک آپ سمجھ لیں ایک صوبہ اس کے پاس آ گیا تھا اور کچھ سال اس کی حکومت رہی ہے. پھر اسی حکومت کے تحت اس نے 22,000 قاتلین حسین جو بھی اس لشکر میں تھے چن چن کے ان کو قتل کیا. پھر ظاہر ہے وہ آل امیہ کو ہضم نہیں ہوا، بعد میں اس کے اوپر تہمت بھی لگی کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا. جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کوئی بھی مضبوط درجے کی نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے چیزیں. ہم تو المصنف ابن ابی شیبہ سنن الکبریٰ البیہقی سے پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مختار سقفی کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اگر وہ کافر یا دعوی نبوت کیا ہوتا تو کبھی نہ کام کرتے. یہ کس طرح صحابہ کو ہضم ہو سکتا تھا؟ تو وہ بس ایک نیچا کرنے کے لیے ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے. تو وہ حکمران چونکہ جس حکمران کے خلاف اس نے قیام کیا اس کی اپنی حکومتی 2 نمبری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا جس طرح کہ حضرت حسین بھی کھڑے ہوئے تھے. حسین علیہ السلام کا قیام بھی اسی حکومت کے خلاف تھا آل امیہ کے جس کے خلاف مختار نے کیا قیام. تو وہ قیام جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش ہے. قیام کے بعد اس نے حکومت حاصل کر لی، اس کے بعد باقاعدہ پورا انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا. آپ اس فلم میں بھی دیکھیں پوری تحقیق ہوتی تھی، گواہ لائے جاتے تھے، ایک ایک بندے پہ وہ گواہی دیتا تھا ہاں یہ بھی تھا یہ بھی تھا. اس طرح نہیں کہ انہوں نے ساروں کو قتل کیا، پورے ایک بڑا ٹائم لگا تھا سب کو قتل کرنے میں. وہ اس میں انہوں نے سارا فلمایا ہوا ہے. تو وہ حکومت وقت اور قاضی القضاء کے یعنی اس عہدے کے تحت پوری جسٹس کو عدلیہ کو اسٹیبلش کر کے یہ سارا کام ہوا ہے. ماورائے عدالت قتل نہیں تھے جو قاتلین حسین کو قتل کیا. بالکل ٹھیک ہے. صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سقفی اٹھا، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں وہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا، بے شک ہے، مگر اس کو سب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیظ جو تھا اس کو شفا. مسلمان جو جلے بنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس کا سر نیزے پر ٹانگا گیا، اس کی بچیاں بازاروں میں گھمائی گئیں، کہاں کوفہ اور وہاں سے دمشق لے جایا گیا. اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں، چلو امام حسین نے کوئی قصور کیا تھا، بعد میں ابن زیاد کو لکھتا یہ یزید کہ سارے بال بچوں کے احترام سے مدینہ بھیج دو. کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصلہ جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کے لے گئے، وہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے رہے. تو ظلم ہوتا رہا، مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے کم یہ کیا. اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، صحابی کا بیٹا تھا. اگر یہ صحابی کا بیٹا، وہ بھی بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا. اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب جنگ قادسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے بھاگ گئے. انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دے، یہ ڈر گئے. تو صرف اس وقت ابو عبید سقفی تو تھا اس کا باپ، اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گئے تو مسلمان مارے جائیں گے، ایرانی پیچھا کریں گے. وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا. یہ واقعہ جس نے پڑھے تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار. اس نے یہ پھر اعلان کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے، سپاہی تھے یا افسر تھے، ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے. اس وقت مجھے مہلت دے دی، اور دے دی رب نے. مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مکا دیے، ان سب کے سر کاٹے، ان کی لاشیں آگ میں جلائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوپ میں ان کے پھینکا. جس کو امام عبد الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کم بختوں کو ملا، ورا عذاب الآخرت اشد. محدثین کی طرف 1400 سال کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہو مجھے پھانسی دے. ظالموں تم حسین کی مخالفت کرتے ہو جس نے دین کو بچایا. کہ نہیں، ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کو چلتی رہے. ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے، مگر یہ فتویٰ ہو جانا چاہیے کہ غلط. اور اسی کی برکت ہے میں نے کہا ساری امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں جرأت کرے کہ یزید تو گزرا حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد، اس کا کوئی حوالہ دے کہ یہ اس نے فیصلہ نہیں، فیصلہ ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہے، امام جائر اور ظالم ہے، کرتے رہے. تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف مصعب بن زبیر اٹھے، انہوں نے اس سے جنگ، کوفہ کو گھیر لیا، رسد روک دی، باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا.
ساتھی اس کے جو تھے مختار کے وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے پناہ مانگ لی، حالات دیکھ کر کون ساتھ رہتا؟ اچھا، یہ مختار جو تھا اس نے پروفیٹوڈ کلیم کیا تھا؟ مختار جو ہے، مختار نہیں، بس اس کو کذاب کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا، جبریل آتا، اس طرح کی باتیں لکھی ہیں، مگر یہ سب بات اس کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی نا، بے شک حدیث کی کتابوں میں ہوں، مگر جو مخالفین تھے دشمن سے، اب دشمن تو اس کے ہر طرف سے تھے، اموی حکومت بھی دشمن تھی کیونکہ اس نے ان کو ٹھکانے لگایا، حضرت حسین علیہ السلام کا انتقام لیا، چون چون کر ایک ایک افسر اور سپاہی کو ختم کیا، وہ بھی دشمن سے۔ عبداللہ بن زبیر کی بنی بنائی حکومت اس نے ختم کر کے کوفہ میں اپنی حکومت بنا لی، اس لیے زبیری بھی خلاف تھے۔ اب شیعہ جو ہے وہ بھی ناراض ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا سینہ چیر کر دیکھا گیا، اس میں نا ابو بکر عمر کی محبت پائی گئی، وہ خارجی تھا، وہ ان سے محبت کرتا تھا، سارا جہان تو اس کا ہو گیا دشمن، بعد میں اس کی صفائی دینے والا کوئی رہا نا۔ اب جب سب لوگ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اس سے وظیفے لیتے تھے، یہ سب حدیث کی کتابوں میں، اگر نبی بن گیا تھا تو وہ تو واجب القتل تھا، بالکل اس کے پیچھے نماز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مرتد تھا۔ اچھا، یہ ساری باتیں خود امام ابن حزم نے نا المحلہ میں لکھی ہیں کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہیں فتاوے۔ صحیح ہے، تو نبی نہیں بنا تھا، بس یہی باتیں ہیں کہ جھوٹ باتیں اس کی طرف منسوب کرنے کی۔ ٹھیک ہے۔ کہ حضرت مختار کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے، اس میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں گے، اس کے بارے میں صحیح رائے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ حضرت مختار کی مدح میں بھی ہیں، تعریف میں بھی ہیں، اور مذمت میں بھی روایات کتابوں میں آئی ہیں، تاریخی کتابوں میں آپ صحیح۔ لیکن جو ماہرین رجال ہیں، اصل یہ ہے کہ جب روایات آئی ہیں تو ہم نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو مروی روایات ہیں، سب سے پہلے ہم نے ان کو دیکھنا ہے، تو وہ جو محقق علماء ہیں اور ان کے علاوہ یعنی مراجع اعظام ہیں رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت مختار بن عبید ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مذمت میں آئی ہیں روایات، وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں اور وہ گھڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں ایسی روایات، کیونکہ حضرت مختار کو مطعون کرنے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اموی دور کا، اور اموی دور کے بعد عباسی دور آیا، اور انہوں نے بھی حضرت مختار کے حوالے سے یعنی سب کے منفی پہلو تھے، منفی ان کی فکر تھی کہ حضرت مختار کی مذمت میں روایات بنائی گئی ہیں۔ لیکن جو شیعہ موقف، صحیح جو موقف ہے، مثلا ایت اللہ خوئی، کیونکہ وہ رجال کے ماہر ہیں اور روایت اور حدیث کو پرکھنے میں اپنی مثال آپ تھے، انہوں نے موجم و رجال الحدیث تقریباً 37 جلدوں میں لکھی، تو اسی طرح ایت اللہ موسنی ان کے شاگرد ہیں، وہ بھی رجال کے ماہر ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح روایات ہیں یعنی جن کا موقف رجالی ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ یہ میرے سامنے رجال کی جو روایات آئی ہیں، یہ رجال کشی ہے، اور رجال کشی کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ نظریہ ہے بالاتفاق کہ فیہ اغلاط کثیرہ، کہ اس میں یعنی بہت ساری اغلاط ہیں، یعنی روایات بھی بعض کی سند صحیح نہیں ہے اور کچھ یعنی تسامحات ہوئے ہیں، لیکن فی نفس ہی علامہ کشی مستند ہے۔ تو اصل ماخذ یہ ہے، انہوں نے تقریباً 115 صفحے پہ ذکر کیا ہے حضرت مختار کا، المختار ابن ابی عبیدہ کا۔ سب سے پہلے جو یہ روایت لائے ہیں وہ یہ ہے، حمد آوائے قال حدثنی یعقوب عن ابن ابی عمیر عن ہشام ابن المثنى عن صدیق عن ابی جعفر علیہ السلام قال لا تسب المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج اراملنا وقسم فينا المال على الاسرہ۔ یعنی یہ سند جو ہے یہ
صدیر جو امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسب المختار، یعنی مختار کو برا بھلا نہ کہو، فإنہ قاتل قاتلتنا، یعنی اس نے ہمارے جو قاتل تھے ان کو قتل کیا، وطالب بسارنا، اور ہمارے خون کا بدلہ طلب کیا، وزوج اراملنا، اور ہماری بیواؤں کی شادی کروائی، وقسم فینا المال علی الاسرہ، اور مشکل حالات میں ہمارے درمیان مال تقسیم کیا۔ یہ پہلی روایات علامہ کشی لائے ہیں، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علامہ حلی جمال الملت والدین ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطہر، علامہ حلی نے اپنے رجال کی کتاب میں جو اس روایت کے بارے میں لکھا ہے، یہ انہوں نے دو قسمیں کی ہیں۔ یہ ہے خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو یہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں صفحہ 82 ہے جی، یہ انہوں نے دو قسمیں بنائی ہیں اس کتاب میں، اور جو القسم الاول ہے اس میں ان روات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قابل وثوق ہیں، ثقہ ہے، اور اس میں 27 فصلیں ہیں۔ جو دوسری قسم بنائی القسم الثانی، اس میں ضعفاء کا تذکرہ ہے کہ جن کی راویوں کی مذمت کی گئی ہے، لیکن علامہ حلی نے حضرت مختار بن ابی عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی قسم میں ذکر کیا ہے، یعنی علامہ حلی کے نزدیک یہ ثقہ ہے، اور ان کی یعنی تعریف کی ہے انہوں نے۔ اب یہ میرے سامنے ہے الباب الثامن المختار، یہ علامہ کشی کے حوالے سے یہی روایت انہوں نے لکھی ہے، المختار ابن ابی عبیدہ تا رول کشیو ان حمدوی ان یعقوب ان ابی عمیر ان ہشام ابن المثنی، یہی روایت ہے۔ اس روایت کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں وَهَذَا الطَّرِيقُ حَسَنٌ، یعنی یہ اس روایت کا جو سلسلہ سند ہے یہ یعنی حسن درجے کا ہے، گویا ان کے ہاں یعنی یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے علامہ سید ابن طاؤس کی، علامہ سید ابن طاؤس کی کتاب ادھر ہوگی التحریر الطاؤسی، اس میں علامہ سید احمد بن موسیٰ آل طاؤس 7ویں صدی ہجری کے یعنی بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے حضرت مختار کے حوالے سے یہی روایت لکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے یہی روایت سب سے پہلے یہی نقل کی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں اقولو ھذا حدیث حسن الطریق، یہ حدیث کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مختار کو برا بھلا نہ کہو، یہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد علامہ سید ابن طاؤس صاحب الحوف جن کی یعنی مقتل میں کتاب ہے، یہ ان کے نزدیک یعنی یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مذمت والی روایت بھی نقل کی ہے، لیکن یہاں یہ لکھتے ہیں ان ھذا الحدیث یحتاج الی تعدیل، یعنی یہ تعدیل کی محتاج ہے، گویا ان کے ہاں اس روایت پر جرح ہے، علامہ سید ابن طاؤس کے ہاں بھی، اور علامہ حلی کا بھی موقف یہی ہے کہ جو ان کی مدح میں ہے اس یعنی موقف کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد عصر حاضر کے آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی قدس سرہ شریف کی کتاب ہے معجم رجال الحدیث، اب وہ انہوں نے بھی اس روایت کے ذیل میں یہی لکھا ہے کہ ان کا بھی موقف یہ ہے کہ جو مذمت میں روایات آئی ہیں، یعنی یہ معجم رجال الحدیث ہے، جلد نمبر 18 ہے،
صفحہ نمبر 108 تا 116 پہ انہوں نے بحث کی ہے حضرت مختار کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ روایات لکھی ہیں اور ان کا بھی موقف یہی ہے کہ جو حضرت مختار بن ابی عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں ائمہ علیہم السلام سے مروی روایات ہیں وہی صحیح ہیں. اور آگے یہ لکھتے ہیں ان کی مذمت میں جو روایات آئی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ ضعیفۃ الاسناد جدا، یعنی جو روایات مذمت میں ان کی آئی ہیں وہ انتہائی درجے کی ضعیف روایات ہیں. اور انہوں نے بھی اپنا موقف یہی اختیار کیا ہے کہ جو مذمت میں روایات ہیں جن میں حضرت مختار کی مذمت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام یعنی ضعیف ہیں از لحاظ متن اور از لحاظ سند. اسی طرح ایت اللہ موسنی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں المعتبر من بحار الانوار اس میں وہ روایت لائے ہیں حضرت مختار کی جو مذمت میں ہے. ایک روایت لائے کیونکہ انہوں نے پہلے یہ لکھی تھی، اس کے بعد انہوں نے معجم الاحادیث المعتبرہ لکھی ہے بعد میں. تو بعد میں جب حضرت مختار کی مذمت میں وہ جو روایت لائے نیچے اس پر یعنی جرح کی ہے کہ یہ روایت از لحاظ سند بھی ٹھیک نہیں ہے اور از لحاظ متن بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی یعنی پہلی جلد میں کیونکہ 8 جلدوں میں ہے وہ، اور اس کی پہلی جلد میں ایت اللہ موسنی نے بھی اس یعنی روایت کی جو مذمت میں ہے اس کی یعنی تکذیب کی ہے اور اس کی سند کو کمزور اور ضعیف شمار کیا ہے. اس کے بعد ان کا جو موقف ہے ایت اللہ موسنی کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کی ائمہ علیہم السلام سے جو مدح کی روایات ہیں وہ معتبر ہیں اور وہی قابل قبول ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جن علماء نے حضرت مختار کی مذمت میں روایات کو زیادہ اہمیت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اصول حدیث، قواعد حدیث اور اصول رجال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان روایات پر نظر ثانی کریں اور اصول و قواعد اور ضوابط کے تحت ان روایات کو دیکھیں. اور جو مذمت والی روایات ہیں وہ اصول حدیث اور اصول رجال کے یعنی قواعد و ضوابط پر پوری نہیں ہوتی. تو یہ بنو امیہ کی گھڑی ہوئی روایات ہیں کیونکہ حضرت مختار نے جو مارکہ فتح کیا ہے قاتلان امام حسین کا یعنی جو انتقام لیا ہے. اور اسی میں رجال کشی میں ایک روایت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. رجال کشی ہاں یہ اسی میں آگے آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے روایت یعنی رجال کشی کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے. پورا سلسلہ سند ہے عن جارود ابن المنذر عن ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام قال مم تاشتت فینا ہاشمیۃ وَلَخْتَضَبَتْ حَتَّى بَعَثَ إِلَيْنَا الْمُخْتَارُ بِرَؤُوسِ الَّذِينَ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ. ہم میں ہاشمی خواتین میں سے کسی نے کنگھی نہیں کی اور نہ ہی غضاب کیا. حَتَّى بَعَثَ إِلَيْنَا الْمُخْتَارُ بِرَؤُوسِ الَّذِينَ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ، حتیٰ کہ مختار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ان کے سر ہمارے پاس نہیں بھیجے. اس وقت تک ہاشمی خاندان کی کسی یعنی خاتون نے نہ ہی سروں پہ کنگھی کی اور نہ ہی حساب لگایا. اور یہ تو تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی ہے اور یہ روایت سندن ٹھیک ہے جس کو ایت اللہ خوئی نے بھی صحیح کہا ہے اور ایت اللہ آصف موسنی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے اور باقی مراجع بھی اس کو یعنی صحیح کہتے ہیں. اور کوئی ایسی بھی روایت ہے جس میں سنا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کی حمد کی ہے مختار کی؟ جی وہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، رحمت فرمائے. جی اور یہ اس کی بھی سند ٹھیک جی یہ بھی روایات صحیح ہیں. تو اس طرح کی جو ان کی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو روایات حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ
کی مدح میں ہیں وہ صحیح ہیں، اور باقی جو مذمت میں ہیں وہ بنو امیہ اور عباسیہ انہوں نے بنائی ہیں اور گھڑی ہیں تاکہ اس کو مطعون کیا جائے۔